إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، اسلام جو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس اسلام کی آمد سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا، خاص طور سے عربوں کا کیا حال تھا، دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، یہ پوری تاریخ موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے لوگوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے، دشمنیاں، بغض و عناد، معمولی باتوں پر قتل و غارت گری کا طویل سلسلہ چلتا تھا، بد امنی ہر طرف تھی، کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں رہ گیا تھا، ہر آدمی اپنے اپنے فائدے کے لیے سوچتا تھا اور ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا، جو معاملہ کرتا تھا، ان میں عام طور سے اپنائیت نہیں ہوتی تھی. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے سب سے پہلے سارے انسانوں کو یہ احساس دلایا کہ تم سب ایک آدم کے بیٹے. اس اعتبار سے تمہارے درمیان انسانی اخوت کا رشتہ ہے، انسانی اعتبار سے تم بھائی ہو. پھر اس کے بعد
اسلام نے ایمان والوں کو ان کے ایمانی رشتے کو یاد دلایا، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ بھائی بھائی ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جو معاملہ کرے، جو سلوک کرے، تو وہ ویسے ہی ہونا چاہیے گویا وہ اپنے سگے بھائی سے معاملہ کر رہا ہے، سگے بھائی سے سلوک کر رہا ہے، یعنی اس کے اندر، اس معاملے کے اندر اپنائیت ہو، محبت ہو، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ انسان صرف اپنے مفاد کے لیے سوچے، صرف اپنے فائدے کے لیے سوچے، اور دوسروں کے ساتھ جو معاملہ کرے اس معاملے میں بھی اسے صرف اپنا مفاد عزیز ہو۔ اگر ایمانداری اور خلوص کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو ایمانداری والا معاملہ کرے، ورنہ دھوکہ دھڑی اور بے ایمانی ہر طرح کے سلوک کو روا رکھے۔ یہ مفاد پرستی والا نظریہ اور یہ سوچ سماج کے لیے انتہائی خراب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ خیر خواہی کس کو کہتے ہیں؟ بھلائی چاہنا، ہم ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں، ہم ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے سوچیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں جس میں اس کی بھلائی ہو، اس کی بہتری ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کس کے لیے بھلائی، کس کے لیے خیر خواہی؟ دین نام ہے خیر خواہی کا، تو یہ خیر خواہی کس کے ساتھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، یہ خیر خواہی اللہ کے لیے ہوگی، اس کے رسول کے لیے ہوگی، اس کی کتاب کے لیے ہوگی، مسلم حکام کے لیے ہوگی اور مسلم عوام کے لیے ہوگی، سب کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ تو یہ خیر خواہی جو کہ ایک انسان دوسرے انسان کو اس اعتبار سے دیکھے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری توجہ کا مستحق ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا سلوک نہیں کرے گا جس سے اس سامنے والے کو تکلیف ہو، جس سے سامنے والا محسوس کرے کہ ہم کو ٹھگا جا رہا ہے، ہم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فارمولہ دیا ہے الدین والنصیحہ، یہ کوئی صرف زبانی نہیں بلکہ عملی تھا، اور زبانی بھی کیسا تھا کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ ایک ایک فرد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ عہد و پیمان لیتے تھے، اقرار لیتے تھے۔ کیا؟ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے نماز قائم کرنے کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی۔ یعنی خیر خواہی کا وہی درجہ ہے جو نماز کا، زکوٰۃ کا اور دوسری عبادات کا ہے۔ یعنی ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ حضرت جریر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، یعنی عہد کیا، اقرار کیا نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، تو اسی طرح سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا بھی نے اقرار کیا ہے، عہد کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ یہ ایک کسوٹی ہے، یہ ایک معیار ہے
ہم دوسرے کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور دوسرے کے لیے وہی چیز ناپسند کریں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ اگر اس معیار کو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کر دیا، اس کسوٹی پر ہم پورے ہو گئے، تبھی ہمارا ایمان کامل۔ مطلب کیا ہوا؟ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کو پسند کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بے ایمانی نہ کرے، تو دوسروں کے ساتھ بھی ہم بے ایمانی نہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کوئی غیبت نہ کرے، دوسرا بھی یہی چاہتا ہے کہ ہماری کوئی غیبت نہ کرے، تو ہم دوسرے کی بھی غیبت نہ کریں۔ اس طریقے سے ہر اچھی چیز اور ہر بری چیز کو کوئی کام کرتے وقت اچھا ہو یا خراب، ہم اس کو اس پیمانے پر ناپ لیا کریں کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں یا نہیں پسند کرتا ہوں۔ اسی پیمانے پر ناپ کر کے دوسروں سے اگر معاملہ کریں تو ہمارے کتنے مسائل حل ہو جائیں گے میرے بھائیوں، ہماری کتنی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، اور ہمارے درمیان جتنی تلخیاں ہوتی ہیں بہت ساری تلخیاں اس سے دور ہو جائیں گی، اگر اس کسوٹی پر ہم نے اپنے آپ کو پورا اتار لیا۔ ورنہ صرف زبانی جمع خرچ سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اپنی پاک دامنی کا ڈھڈورا پیٹتے رہیں اور ہم اپنے آپ کو اللہ والا گردانتے رہیں، لیکن ہمارے معاملات اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ ہمارا معاملہ دوسروں سے ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہم اپنے ساتھ کیا جانا پسند کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے کوئی اور فارمولا رکھتے ہیں، دوسرے کے لیے کوئی اور فارمولا رکھتے ہیں۔ اس ضابطے کو ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس ضابطے کو، یہ ضابطہ صرف زبانی اور قولی نہیں، بلکہ ہمارے اسلاف نے اس پر عمل کر کے ایسی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں کہ آج کی دنیا میں بہت سارے لوگ اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ یہی جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کی، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کی، ان کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو بازار میں بھیجا کہ جاؤ ایک گھوڑا خرید کر کے لے آؤ۔ ان کا غلام بازار میں جاتا ہے اور ایک گھوڑے کا دام کام کر کے ایک دیہاتی گھوڑا بیچنے لے کر کے آیا تھا، اس سے بات چیت کیا، 300 درہم پر سودا طے ہو گیا۔ وہ غلام گھوڑا لے کر کے گھر آتا ہے، یعنی جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 300 کا گھوڑا ہے، اس کو پیسہ دے دیجیے آپ۔ جریر بن عبداللہ نے گھوڑے کا معائنہ کیا، ہر طرف سے اس کو چاچا دیکھا، تو اس دیہاتی سے کہتے ہیں بیچنے والے سے کہ تمہارا گھوڑا تو 300 سے زیادہ کا ہے، تمہارا گھوڑا 300 سے زیادہ کا ہے، کیا تم اس کو 400 میں بیچو گے؟ وہ کہتا ہے کہ جیسی آپ کی مرضی، میں تو 300 ہی پر تیار ہوں۔ پھر اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں گھوڑے کو، کہتے ہیں کہ مگر تمہارا گھوڑا تو 400 سے بھی زیادہ کا ہے، کیا تم اس کو 500 میں بیچو گے؟ اس طرح سے اس گھوڑے کا دام بڑھاتے بڑھاتے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 800 درہم میں اس گھوڑے کو خریدا ہے۔ کون سا گھوڑا؟ جو 300 میں آپ کو مل رہا ہے، 800 میں۔ سب لوگ حیران تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سب لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ 300 کا سامان بیچنے والا 300 کا کہہ رہا ہے تو ہم اس کا 200 دام لگائیں، 150 دام لگائیں، مول جول کریں، لیکن یہاں معاملہ الٹا نظر آ رہا ہے، بڑھاتے جا رہے ہیں، 2 گنا 2.5 گنا 3 گنا کے قریب جا کر کے خرید رہے ہیں۔ پوچھا کہ صحابی رسول معاملہ کیا ہے کہ آپ جس گھوڑے کی قیمت 300 طے ہو چکی تھی، اس گھوڑے کی قیمت آپ 800 دے کر کے خرید رہے ہیں؟ انہوں نے یہی جواب دیا کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کیا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ اس دیہاتی کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا کہ میں اس کو گھوڑے کا صحیح دام دوں۔ دیہات سے آنے والا شہر کے اندر مارکیٹ کا بھاؤ نہیں جانتا رہتا ہے، وہ اپنا اونے پونے سامان بیچ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس دیہاتی کو اس کے سامان کی پوری قیمت ملے۔ اس لیے میں نے، جو کہ اللہ کے رسول سے میں نے بیعت کر رکھی ہے، اقرار کر رکھا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، تو میں نے خیر خواہی کے تقاضے سے اس کو 800 درہم ادا کیا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں الدین و النصیحہ کی عملی تصویر۔ کیا آج ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار پاتے ہیں؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کوئی سامان خریدتے وقت اڑ جاتے ہیں، دکاندار کے ہاتھ سے بسا اوقات سامان چھین لیتے ہیں اور اپنے ہم نے جو قیمت سوچ رکھی ہے وہ قیمت دے کر کے چلے جاتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ 10 روپے کا سامان ہم کو کسی طرح سے 5 روپے میں مل جائے، بلکہ 2 ہی روپے میں مل جائے تو کتنا اچھا ہو۔ یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو بیچنے والا ہے وہ کیوں بیچ رہا ہے، اس کی وہ اپنا وقت کیوں لگا رہا ہے اس کام میں، اس کو بھی تو 2 پیسہ کمانا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں ایک سبزی والے تک سے ہم جو ہے زبردستی کر کے اور اس کا پیسہ ایٹ لیتے ہیں یا اس کو کم سے کم قیمت ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑوں کا بزنس کرتے تھے، اپنے ایک شریک، ایک پارٹنر حفص بن عبد الرحمن کے ساتھ، دونوں مل کر کے کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ کپڑے بھیجے، کہیں سے کپڑے بھیجے اپنے پارٹنر حفص بن عبد الرحمن کے پاس، اور ان سے یہ کہا کہ ان کپڑوں میں فلاں فلاں کپڑا جو ہے عیبدار، ڈیمیج، اس کو الگ کر کے اور گراہک کو بتا کر کے بیچیے گا کہ یہ کپڑا عیبدار ہے اور اس کی قیمت دوسرے کپڑوں سے الگ ہے۔ ان کے جو پارٹنر تھے حفص بن عبد الرحمن، وہ بھول گئے اور انہوں نے سارے کپڑے فریش کی جگہ پر بیچ دیے۔ جو کپڑے عیبدار تھے ان کو الگ نہیں کر سکے، بھول کر کے انہوں نے کیا تھا، جان بوجھ کر کے نہیں کیا تھا، بھول کر کے سارے کپڑوں کو فریش کے طور پر بیچ دیا۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو بہت ناراض ہوئے اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس پورے کپڑے کی قیمت، صرف اس خراب کپڑے کی قیمت نہیں، پورا کپڑا جس کی قیمت 35,000 درہم تھی، اس کو لینا گوارا نہیں کیا، سب کا سب صدقہ کر دیا۔ یہ ہے ایمانداری اور خیر خواہی کا تقاضا کہ کوئی سامان ہم بیچ رہے ہیں، اس میں کوئی خرابی ہے، اس کو چھپائے نہیں، گراہک سے چھپا کر کے اس خرابی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے چالاکی کی، کہ یہ دھوکہ دھڑی ہے، کھلا یہ چالاکی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی چالاکی اور اسی بے ایمانی کے راستے سے اپنی تجارت کو فروغ دیں۔ ہم کوئی ڈیمیج چیز کو فریش کے نام پر بیچ لیتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہم نے تو اس کو پار لگا دیا۔ نہیں، یہ خوش ہونے کا نہیں، افسوس کرنے کا مقام۔ یونس بن عبید یہ بھی کپڑے کے تاجر تھے، ان کی دکان پر کچھ کپڑے، کچھ جوڑے کپڑوں کے 200 درہم کے اور کچھ جوڑے 400 درہم کے تھے۔ ایک مرتبہ یہ نماز پڑھنے کے لیے گئے اور دکان پر اپنے بھتیجے کو چھوڑ گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں کوئی دیہاتی کپڑا خریدنے آیا اور اس نے 400 کے آس پاس کا کوئی جوڑا دکھانے کے لیے کہا۔ ان کے بھتیجے نے 200 درہم والا جوڑا اس دیہاتی کو 400 بتا کر کے بیچ دیا۔ دیہاتی نے اپنی خوشی سے اس کو 400 میں خریدا تھا، جس کی اصل قیمت 200 درہم تھی۔ لے کر کے جا رہا تھا وہ، ادھر سے یونس بن عبید نماز پڑھ کر کے واپس آ رہے تھے، اس دیہاتی کے ہاتھ میں دیکھا کہ یہ کپڑا ہے، پوچھا کہ کتنے میں خریدا ہے، کہا کہ 400 درہم۔
کہا کہ 400 درہم میں؟ ارے یہ کپڑا تو 200 درہم کا ہوتا ہے، کہاں سے تم نے 400 درہم میں؟ کہا کہ نہیں، میں نے اپنی خوشی سے خریدا ہے، ہمارے یہاں یہ کپڑا 500 درہم میں ملتا ہے، میں نے 400 درہم میں خریدا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم واپس چلو اور یہ کپڑا اس کی قیمت تم کو آدھی قیمت واپس کی جائے۔ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، میں نے اپنی رضامندی سے خریدا ہے۔ کہا کہ نہیں، اس کو لے کر کے آئے اور پہلے اپنے بھتیجے کو ڈانٹ پلائی۔ کہا کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہوا؟ تم 100% منافع کما رہے ہو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر رہے ہو۔ بھتیجے نے بار بار کہا کہ چچا جان، اس نے اپنی مرضی سے خریدا ہے، میں نے اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی ہے۔ پھر انہوں نے ڈانٹا اور کہا کہ کیا تم نے کیا خیر خواہی کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ تم اس آدمی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ تم اس آدمی کے لیے وہی پسند کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے۔ کیا تم کبھی پسند کرو گے کہ کوئی دکاندار 200 کا سامان تم کو 400 میں دے دے؟ تمہیں اچھا لگے گا؟ تو بھلے اس نے اپنی رضامندی سے خریدا، کیوں نہیں تم نے اس موقع پر خیر خواہی کا معاملہ کیا، خیر خواہی کے بارے میں سوچا؟ ایسے میرے بھائیوں، اسلام کا یہ تقاضا ہے، اسلام کی تعلیمات ایسے معاشرے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ایک اور کپڑوں کے تاجر تھے محمد بن منقدر، ان کا بھی کچھ ایسے ہی معاملہ ہے کہ وہ اپنے ملازم کو چھوڑ کر کے کہیں گئے تھے۔ ان کے ملازم نے 5 درہم والا ٹکڑا کسی کو 10 درہم میں بیچ دیا۔ واپس آ رہے تھے، آئے دکان پر تو معلوم ہوا کہ ان کے ملازم نے 5 درہم والا ٹکڑا 10 درہم میں بیچ دیا۔ بہت پریشان ہوئے، گئے پورے علاقے میں اس دیہاتی کو تلاش کرنے لگے، تلاش کر کے مل گیا وہ دیہاتی اور اس کو لے کر کے آئے اور اس کو پیسہ واپس کیا 5 درہم، اور اس سے کہا کہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہی تھا کہ ہم تم کو جو سامان جتنی قیمت کا ہے اتنی قیمت تم کو اتنی ہی قیمت کا بیچیں، نہ یہ کہ تمہاری لا علمی سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فارمولہ ہم کو دیا ہے میرے بھائیوں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اسی فارمولے کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں، اس کو جاری اور نافذ کر لیں، تو پھر دیکھیں کہ ہمارے سماج میں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے، اور ہمارے بہت سارے وہ مسائل جو بلا وجہ کے ہمارے درمیان پڑے رہتے ہیں وہ کتنی آسانی سے حل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی انا میں پڑے رہے اور ہم بے ایمانی کو ہوشیاری سمجھیں اور کاروبار کو اس نہج پر چلائے تو پھر اس کا انجام وہی ہوگا جو آج ہمارے سامنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے اور دین کے تقاضوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ دوسروں کے لیے وہی پسند کیا جائے جو اپنے لیے ہم پسند کرنا چاہتے ہیں یا پسند کرتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیے عہد نبوی سے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھ کو زنا کی اجازت دیجیے، مجھ کو زنا کی اجازت دیجیے، بدکاری کی اجازت دیجیے۔ بات بڑی اہم تھی۔ صحابہ کرام نے فوراً اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کیا، کیا کہہ رہے ہو،
کیسی بات کر رہے ہو، کتنی بے حیائی کی بات کر رہے ہو، اللہ کے نبی سے اور زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، شرم نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے صحابہ کو اور اس نوجوان کو اپنے پاس بلا کر کے بیٹھایا، اس سے یہی سوال کیا کہ یہ بتاؤ اتحبہ لأمک، یہ تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کیے جانے کو پسند کرو گے؟ یعنی کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ تم کو اچھا لگے گا؟ کہا کہ لا واللہ جعلنی اللہ فدا، کہا کہ ہرگز نہیں ہے اللہ کے رسول، اللہ میں آپ کے اوپر قربان جاؤں، ایسا تو کوئی نہیں پسند کرے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ آپ نے فرمایا کہ قد الناس لا یحبونہ لامہاتہم، ایسے ہی سارے لوگوں کا معاملہ ہے، جس طرح تم نہیں چاہتے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، ایسے ہی کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر پوچھا کہ اتحبہ لاختک، کیا تم اپنی ماں اپنی بہن کے ساتھ زنا کیے جانے کو پسند کرو گے؟ کوئی انسان تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ پھر اس نے یہی جواب دیا کہ لا واللہ جعلنی اللہ فدا، ہرگز نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم کوئی نہیں چاہے گا، میں نہیں چاہوں گا کسی بھی حال میں کہ میری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، میں آپ کے اوپر قربان جاؤں۔ پھر آپ نے کہا کہ ھکذا الناس لا یحبونہ لأخواتہم، ایسے ہی سارے لوگ اپنی بہنوں کے ساتھ اس کو کیا جانا پسند نہیں۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے آپ گناتے رہے، اپنی پھوپھی کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے اس کو پسند کرو گے، تمہاری خالہ کے ساتھ، سب کو گنایا۔ سب میں وہ نوجوان یہی کہتا رہا کہ اللہ کے رسول ہرگز نہیں، میں اس کو ہرگز نہیں پسند کروں گا، اور ہر مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ کوئی پسند نہیں کرے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس عورت سے بھی تم زنا کرو گے، نعوذ باللہ، وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، تو جس طرح سے تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ان رشتہ داروں کے ساتھ کوئی زنا کرے، تو ویسے ہی دوسرے بھی نہیں چاہتے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا دیا کہ اس نوجوان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو دعا دی کہ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، کہ اللہ اس نوجوان کے گناہ کو بخش دے اور اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس کے بعد میرے ذہن میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں آتی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہم ایک صاف ستھرا معاشرہ چاہتے ہیں، ایک اچھا معاشرہ جس میں لوگ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، میل جول کے ساتھ رہیں، اور کسی طرح کی کا لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد نہ ہو، تو ہمیں اسی فارمولے پر عمل کرنا ہوگا، الدین والنصیحہ، یعنی ہر سامنے والے کو کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہوگا، ہر سامنے والے سے وہی معاملہ کرنا ہوگا جو معاملہ ہم اپنے ساتھ کیا جانا پسند کرتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ ہر اس معاملے سے ہم پرہیز کریں جو جس معاملے کو اپنے ساتھ، جس کام کو اپنے ساتھ کیا جانا ناپسند کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو ایک طرف ہمیں احادیث نبویہ پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو دوسری طرف اس کا اچھا اثر ہمارے سماج پر پڑتا ہے۔ باقی لفاظی کرنے سے، تقریریں کر لینے سے اور جلسے جلوس کر لینے سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل حل ہوتے ہیں اس وقت جب کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی ذمہ داری کو سوچے، ہر ایک شخص اسلام کی تعلیمات کو کسوٹی بنا کر کے اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم کہاں تک سماج کے اندر اسلامی تعلیمات کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ورنہ پھر آخرت آپ سامنے ہے اور محاسبہ ہر انسان کا ہوگا
ایک ایک عمل پر ہوگا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ایک ذرہ نیکی کیا ہوگا، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ سامنے آئے گی، ذرہ برابر شر و برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے اور اسلام کا سچا خادم اور اسلام کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والملاحدة والمبتدعة والمشركين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر الماسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم احفظنا، اللهم انصرنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.